اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 269 آپ لوگ نکالیں۔ 106 آپ لوگ 106 نکالیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ عطا کرتا ہے احکامات، من یشاء جس کو چاہے، ومن یؤت الحکمہ اور جس کو وہ احکامات دے، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس نے اس کو دیا بہت ساری خیر، خیرا کثیرا، بہت ساری خیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خیرا کثیرا کہا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، مگر نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے۔ نصیحت یہ ہے کہ انسان نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ یہ تو یہ آیا کہ دفتر سے باہر آیا، وہ لوگوں نے آ کے بتایا تیری بیوی اور تیری ماں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، اور بیوی کے بال پکڑے دیوار سے مارے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، دفع ہو یہاں سے، نکال دے گھر سے۔ وہی بات ہے، ڈیلیٹ کر کہ بیوی کو بول رہے دفع ہو یہاں سے میرے ماں باپ کے ساتھ۔ پوچھتے تو صحیح کیا ہوا تھا، ہمارے پہ پڑی ہے یہ چیزیں، ہمارے پہ پڑی ہیں یہ چیزیں۔ جن ماں باپ نے پڑھایا، بچپن سے کھلایا، سونے کا نوالا دیا، بہت اچھے سے رکھا، سو دیا میرا۔ ہم نے یہ نہیں کیا۔ کوئی لڑکیوں کی کمی نہ ہمارے لیے لڑکی کی کمی، نہ اس کے لیے لڑکوں کی کمی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، انصاف کو انسان پسند کرے، انصاف کو، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کہا ہے، تم کون ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چنا ہے۔ میرا باپ اپنے منہ سے کہتا تھا کہ اپنی ماں کو کہ میں تو مر ونجنا تے میں تیرے جنازے تے کوئی نہیں آونا۔ اب ہمارے اوپر یہ بات ہے کہ ان میں سے کوئی مرے گا تو ہم ان کے جنازے میں نہیں جائیں گے، وہ لوگ مشرک ہیں۔ اتنی بڑی آزمائش، مطلب وہ شرک، وہ تو قرآن پاک وہ شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں، پکے مشرک ہیں۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ساتھ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، تکبیر پڑھ رہے ہیں، کس نے کہا ہے کہ یہ کریں اس طریقے سے؟ وہ کہہ رہے ہیں بس وہ سب لوگ کر رہے ہیں، مشرک شرک ہے۔ رمضان آئے گا، لوگوں کے روزے آئیں گے، وہ روزے رکھیں گے، شرک ہے۔ اللہ کے حکم کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اللہ کا حکم ہے میری بات مانو، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی بات پڑھ کر سنائے دے رہا ہوں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو وہ حکمت دیتا ہے۔ حکمت کا مطلب یہ نہیں ہے لنگری میں جڑی بوٹیاں کوٹنا، یہ قرآن جو کھلا ہوا ہے یہ ہے احکامات۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ یہ کتاب احکامات ہیں، یاسین والقرآن الحکیم۔ حکیم، حاکم اور حکمہ یہ کوئی الگ لفظ نہیں ہے، ایک ہی لفظ ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، احکامات دیے، فقد اوتی خیرا کثیرا، مگر نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ نصیحت حاصل کرو۔ صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو آپ کہہ رہے ہو جڑنا، سل کا مطلب ہی ہے جڑنا۔ پھر کس چیز سے جڑنا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری یاد کے لیے، میری نصیحت کے لیے جڑو۔ جڑنے سے کیا مطلب؟ اس کتاب کے ساتھ جڑو نا۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو میں نے کتاب وحی کیا اس کو فالو کرو اور صلاۃ پہ قائم رہو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کے ساتھ جڑے ہوئے، کیا مطلب جڑے ہوئے؟ کنیکشن ہے نا۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک لفظ سے دوسرے لفظ بننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے ان چیزوں کا مطلب نکالا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ صلاۃ یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے۔ اقیم الصلاۃ، اقیم کا مطلب ہے کھڑا ہو، کھڑا ہونے کا مطلب یہ قائم رہے، ڈٹا رہے صلاۃ کے ساتھ۔ آگے آنا، آگے آنا کا مطلب فالو کرنا، جڑنا، سارے مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب نہیں ہوتا۔ مگر صلاۃ کا مطلب نماز نہیں ہے۔ پورے قرآن میں کہیں رکعت کا نام نہیں آیا، 1 رکعت، 2 رکعت، 15 رکعت، کوئی رکعت نہیں، تو پھر یہ جو نماز نہیں ہوتی۔ وما انفقتم من نفقہ، اور جو تم خرچ کرو خرچے سے، او نذرتم من نذر، یا تم نذر کرو، جو تم منت مانگتے ہو کسی نذر سے، فإن اللہ یعلم، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ جب تو یہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں دیکھ کھلاؤں گا، وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، وہ کیا ہو گیا؟ نظر، کہ وہ گیو اینڈ ٹیک والی بات تو کر رہا ہے کہ میرا یہ کام اللہ نے کیا تو میں اتنے لوگوں کو یہ کھانا کھلاؤں گا، وہ تو نے ایک منت مانگی ہے، نظر مانگی ہے۔ یہ دو الگ چیزیں۔ وما انفقتم من نفقۃ، جو تم خرچ کرو خرچے سے کوئی خیرات، او نذرتم من نذر، یا تم نظر کرو کوئی نظر، فإن اللہ یعلم، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اللہ تعالیٰ نے کہا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ خرچ اور نظر پوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کہ جب یہ انسان کہتا ہے نا کہ یہ کام ہو جاتا ہے میں یہ کر دوں گا، پھر وہ جب وہ کرتا نہیں ہے، یا اس میں وہ ڈنڈی مارتا ہے کہ چلو یہ نہیں کرو، تھوڑا سا بیچ میں یوں کر دو، یہ کر دو، ہلکا ہاتھ رکھو، یہ کرو وہ کرو، تعالیٰ نے ظالمین کہا ان لوگوں کو، ورنہ یہ بات کیوں ساتھ کہتا ہے وما للظالمین من انصار۔ اور جو تم خرچ کرتے ہو اچھا خرچ کرو۔ انسان اپنے آپ کو بولے میں زیرو، کل کی نہ سوچ کہ کل میرا یہ ہو جائے گا، کل میرا وہ ہو جائے گا، آج میں نے کیا کرنا ہے، اوپر جائے گا۔ آج کی سوچ، پریزنٹ کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا کوئی نفس نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا۔ پریزنٹ کا، ابھی کا، میں یہ کر رہا ہوں، ہاں کرو، خود کرو، کرو، اللہ پہ توکل کر کرو، سب ٹائم کے ساتھ ہوگا، باقی سارا کے سارا ایسا ہی ہے۔ وما للظالمین من انصار، ظالمین کا کوئی نہیں مدد کرنے والا۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو، فنعما ہی، تو یہ اچھی بات ہے کہ صدقات اگر تم علانیہ دو تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپاؤ، صدقات کو چھپاؤ، مطلب وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اس کو تم پہنچاؤ فقیروں تک۔ کہ اگر تم اعلان کر دو کہ یہ گلی نمبر 4 میں راشن تقسیم ہو رہا ہے تو مائٹ بھی کچھ ایسے لوگ بھی آ جائیں جن کو ضرورت نہیں تھی، مگر چھپ کے اگر تم نے دیا ہے کہ وَتُؤْتُوهَا، کہ تم اس راشن کو پہنچاؤ الفقراء، فقیروں تک، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اور وہ دور کرتا ہے تم سے، مِن سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیاں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھے ہوئے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، نہیں ہے آپ پر ان کی ہدایت، ان لوگوں کو راہ دکھلانا، ان لوگوں کو ٹھیک کر دینا، ان لوگوں کو سنوار دینا آپ پہ نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم خرچ کرتے ہو خرچے سے، فَلِأَنفُسِكُمْ،
اپنے نفس کے لیے کرتے ہو. وما تنفقون، اور نہ خرچ کرو الا ابتغاء وجہ اللہ، سوائے یہ کہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے. خرچ کرو تو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے کرو. وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرتے ہو خیرات میں سے، یوفی الیکم، وہ تمہاری طرف پورا کیا جاتا ہے. وانتم لا تظلمون، اور تم پہ ظلم نہیں ہوتا. تعالیٰ کہہ رہا ہے جو تم خرچ کرتے ہو نا، ادھر جو تم نے مال نکالا خرچ کیا نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں. یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، تمہارے پر کوئی ظلم نہیں ہوتا. یہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جو احسان سمجھتے ہیں. للفقراء، ان فقیروں کے لیے، الذین، وہ فقیر، احصروا فی سبیل اللہ، جو روک دیے گئے ہیں اللہ کے رستے میں، محاصرہ کیے گئے ہیں، بند ہیں اللہ کے رستے میں. احصروا فی سبیل اللہ، کیا مطلب؟ لا یستطیعون، طاقت نہیں رکھتے، ضربا فی الارض، زمین میں ضرب لگانے کی. یحسبہم الجاہل، جو اسٹرینجر مین ہے، جو جاہل ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اغنیا، کہ یہ غنی ہے. من التعفف، ان کے سوال سے بچنے سے، کیونکہ وہ مانگتے نہیں ہیں. تعرفہم بسیماہم، پہچانتا ہے ان کے چہروں سے. لا یسألون الناس الحافا، وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ لپٹ کے، لحافہ. وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو خیر سے، خیرات سے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جانتا ہے. جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال، باللیل والنہار، دن رات، سرا وعلانیہ، چھپے اور ظاہر. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہے ان کے پالنے والے کے پاس. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، بڑھا ہوا کھاتے ہیں. ربا کا مطلب ہے بڑھا ہوا. یہ بات کب آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ خرچے کی بات کر. ربا کا مطلب بڑھا ہوا ہے. جو تعالیٰ کہتا ہے کہ تجھ سے سوال کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، جو ضرورت سے زائد ہے، جو ایکسٹرا ہے. ہم لوگ انسان لوگ سمجھتے نہیں ہیں بات کو. بہت مشکل ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو، کہ ہم ملاقات کرنے والے ہیں ان کے رب کی طرف، الی ربہم. ہم لوگ سارا مال سمیٹ کے کھانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کو کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما، اس طرح، یقوم الذی، جیسے کھڑا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان، جس کو شیطان نے خبطی کر دیا ہو، من المس، چھو کے. ذالک بانہم، اس وجہ سے، قالوا، وہ کہتا ہے، انما البیع مثل الربا، یہ جو سودا ہے، یہ جو سودا ہے، سودا گری ہے، بیع مثل الربا، یہ بڑے ہوئے کی طرح ہی ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حلال کیا اللہ نے سودا، اللہ نے سودا حلال کیا. وَحَرَّمَ الرِّبَا، تو یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ آئی، بیع اور ربا. بیع اور ربا ایک دوسرے کے اپوزٹ آئی. سودا کیا ہوتا ہے؟ سودا یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے ایک چیز خریدتا ہوں، یہ چیئر خرید لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ کتنے کی ہے؟ آپ نے کہا 500 روپے کی ہے. آپ لے کر آئے تھے، آپ کی جو قیمتیں خرید تھی 200 تھی، 250 تھی، 150 تھی. آپ نے 300 روپے کا اس پہ پروفٹ کما لیا. اس پہ میں آپ کے ساتھ ایگری تھا. آپ نے مجھے کہا میں نے 500 کی بیچنی ہے، میرے کو اس چیز سے غرض نہیں تو نے کتنے کی خریدی ہے. مجھے اس سے کیا غرض کہ تو نے کتنے کی خریدی ہے. تو نے مجھے کہا 500 کی لینی ہے، میں نے کہا ہاں دے دے. اب وہ جو میں نے 500 کا آپ کے ساتھ میرا لین دین ہو گیا نا، یہ ہے تجارت.
وہ کہہ رہے ہیں جو سود کھانے والے ہیں، ربا کھانے والے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ ربا جو ہے وہ بھی اسی طرح کا مانند ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس سے جب یہ ہم آگے پڑھیں گے چپٹر تو اس میں آئے گا کہ جب تم کسی کو ادھار پیسے دیتے ہو تو ادھار جو پیسے دیتے ہو اس کے ساتھ آئے گا تو کہ جو چیز میں نے تیرے کو دی ہے، جتنی میں نے تجھ سے لینی ہے وہ ہے سودا، وہ ہے سودا، ربا بڑھا ہوا، ربا بڑھا ہوا۔ میں تمہیں سمپل ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ تو مہینہ بجلی یوز کر رہا ہے اور تم نے بجلی کی یونٹ فرض کی ہوئی ہے کہ تمہاری بجلی کی یونٹ اتنی ہے، اتنی یونٹ آپ نے بجلی یوز کرنی، تمہاری اتنی یونٹ آئی، تمہارے اتنے پیسے بنے، اب تو نہیں دے سکا، وہ تیرے اوپر انہوں نے جرمانہ لگا دیا، ایکسٹرا دیا نا آپ نے، بجلی تو نے اتنی کھائی، کوئی ایسے تو نہیں ہوئی نا کہ تو بل نہیں دے پایا تو نے بجلی بھی زیادہ کھا لی، مگر اب تجھے پیسے زیادہ دینے پڑ رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو نہ سود دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، بجلی کے بلوں میں دیتے ہو تم، جب پینلٹی پڑ جاتی ہوگی پینلٹی بہت لوگوں، سود ہی ایکسٹرا ہی ہے نا، ربا ہے نا، عربی میں لفظ دیکھو، عربی میں سود تو نہیں آیا نا، سود تو پتہ نہیں کون سی زبان کا لفظ ہے، سود پتہ نہیں کون سی زبان کا لفظ ہے، عربی میں دیکھو ربا، ربا رب سے نکلا ہے، را با با، بڑھا ہوا، بڑھانے والا، بڑھوتی دینے والا، ایکسٹرا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سودا جو ہے، یہ جو ہماری تجارت جو ہے، یہ اور اس میں سود میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں خیر ایک ہی بات، ایک بات نہیں ہے، جو آپ کا میرے ساتھ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، جس قیمت پہ میں نے چیز بیچ دی، وہ ایک ہاتھ لوں ایک ہاتھ دوں، وہ اس میں آپ سے زیادہ نہیں لے سکتا پیسے۔ اور کیش کی بات کرتے ہیں، پیسے کی بات کرتے ہیں، کرنسی کی بات پر آ جاؤ کہ میں نے تو دیکھو کرنسی دی، اب تو کرنسی واپس نہیں کر رہا، یا ایک ٹائم رکھا ہوا تھا کہ یہ تو کرنسی یوز کر لے، اس کرنسی پہ مجھے اتنا پروفٹ دے گا، اس کرنسی پہ تو مجھے اتنا پروفٹ دے گا، اور جو میرے پیسے ہیں وہ پڑے رہے، تو سود ہو گیا بھائی۔ یہ جو پیسے میں نے آپ کو دیا، تعالیٰ کہہ رہا ہے وہی اس سے لو نا پیسے واپس۔ تو یہ جو لوگ مثالیں دیتے ہیں نا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پھر گاڑی کسی کو کرائے کے لیے دیتا ہوں تو گاڑی تو میری گاڑی ہوتی ہے، ایسٹ ہوتا ہے، کیش بھی ایسٹ ہے، وہ گاڑی کا رینٹ مجھے دے رہا ہے، تو یہ بندہ میرے کیش کا رینٹ مجھے دے رہا ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی ہے سو کہہ دی ہے کہ سود مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ پرنسپل بتا رہا ہے کہ یوں بولتے ہیں نا کہ یہ چیز اچھا ٹھیک ہے، ابھی تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے پھر میں تیرے سے اتنے کا لوں گا، بھائی اس کو بیچو نہیں بھائی، کوئی اور گاہک آ جائے گا، اس کو بیچ دینا، جتنے کا ہے اتنے کا لو نا۔ خود آپ نے قیمت لگائی تھی کہ 500 کا دے رہا ہوں، اس نے کہا یار 500 تو نہیں ہے، کل تک ہفتے تک دے دوں گا، چل ٹھیک ہے، چل لے جا، بھی کتنے تیرے پاس 100 روپے، اب میں تیرے سے اب 500 کا نہیں دوں گا، تو مجھے ہفتے بعد دے گا، ہفتے بعد میرے کو پورا 500 دے ہو، یہ 100 تو بس ہو گیا نا، بس اس کو چھوڑ دے۔ وہ 100 اس نے اوپر ایکسٹرا لے لیا، وہ 100 اس نے اوپر ایکسٹرا لے لیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے ربا سے بچو۔ فمن جاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس نصیحت آئی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، وہ اس سے بچ گیا، اس نے اس سے خود سے اس کو کنارہ کیا سود سے، فلہ، تو اسی کا ہے، ما سلف، جو ہو چکا، جو وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کیا کرنا ہے۔ ومن عاد، جو ریپیٹ کرتا ہے، دوبارہ وہی کام کرتا ہے، فاولئک اصحاب النار، وہ لوگ آگ میں جائیں گے۔ بندہ بولے نہیں یہ تو اور تو نمازیں پڑھتا تھا، باقی بھی اور کام کرتا تھا، تعالیٰ نے کہا نہیں، اولئک اصحاب النار، وہ آگ میں جائیں گے۔ نے کہا کلمہ پڑھا ہوا تھا، نبی کے نام میں کلمہ پڑھتا تھا، نہیں، اولئک اصحاب النار،
وہ لوگ آگ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جیون پیسے سے دیا تھا، اس کو پیسے دیے تھے۔ کسی کو غربت کا جیون دیتا ہے، اس کو پیسوں کا جیون دیا تھا، اس کو نعمتیں دے کے آزماتا ہوں، کیا کرتا ہے؟ اس نے سود پہ دینا شروع کر دی۔ اللہ کا اس کو حکم تھا کہ سود نہ کھائیو، اس نے اللہ کے حکم کی انکار کیا۔ اللہ کو اس کی نمازوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ نے تو جو اس کو نعمت دی تھی دیکھنا تھا کہ وہ میری نعمت کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کو پیسے دیے تھے، اس نے پیسے پہ سود کھانا شروع کر دیا، اللہ نے کہا آگ میں جائے گا۔ اللہ کو تو اس کی نمازوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ نے جو اس کو دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کہا تھا کہ وہ کر، کاروبار کر رہا ہے، تیرے پاس مال ہے، ایکسٹرا نہ کھا، سودا کر، کاروبار کر، بیع کر، تجارت کر، ربا نہ کھا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو مٹاتا ہے۔ اب جس چیز کو بڑھاتا ہے اس کی لفظ دیکھو، ربا کا آ رہا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات کو ربا کرتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ وَيُرْبِ، وہی لفظ ہے ربا والا، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، کہ صدقے کو بڑھاتا ہے، ربا کو مٹاتا ہے، پینلٹی کو ختم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پینلٹی کو ختم کرتا ہے، پینلٹی سے منع کرتا ہے۔ واللہ لا يحب کل کفار نسیم، اللہ ہر کافر کو انکار کرنے والے گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا، یا موٹر بند کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اپنے اعمال درست کیے، یعنی جن لوگوں نے ایمان لے کر آئے، مطلب جن لوگوں نے یہ بات مان لی کہ سود نہیں کھانا، وعملوا الصالحات، اپنے عوامل کی اصلاح کی، اپنے کام درست کیے، واقاموا الصلاۃ، نصیحت پہ قائم ہوئے، وآتوا الزکوٰۃ، اور پاکیزہ عمل کے اوپر آئے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے پالنے والے کی طرف سے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو یہ بات مان رہے ہو کہ سود نہیں کھانا، اتقوا اللہ، خود کو اللہ کے آگے جھکاؤ، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو جو سود سے رہ گیا۔ اب پتہ چلا بیچ میں جو صلاۃ و زکوٰۃ کی بات آئی، پتہ چلا یہ پڑھانا ہے لوگوں کو۔ مال اور پیسہ تو لوگ کماتے رہتے ہیں، مال اور پیسہ تو لوگ کماتے رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا فرعون کے پاس جا، ان کو کہا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھ کو خود کی ذات کے لیے بنایا ہے، خود کے نفس کے لیے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اس نے کہا وہ مجھے مار ڈالے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں ہوں تمہارے ساتھ، سنتا دیکھتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو جو رہ گیا، وذروا، چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو سود سے رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو بھول جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو، اگر تم میری بات ماننے والے ہو، اگر تم میری بات کو ماننے والے ہو، محمد کی بات جو اس کی زبان مبارک سے بیان ہو رہی ہے کہ سود نہ کھاؤ، اگر تم ماننے والے ہو تو چھوڑ دو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، فإن لم تفعلوا، اگر تم باز نہیں آؤ گے، اگر تم نہیں مانو گے، اگر تم نہیں مانو گے۔ اور یہ نارمل چھوٹے بچے بھی کرتے ہیں کہ اس نے پاپڑ دیا، دوسری چیز دی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تو میری کھائی دی، ٹھیک ہے میں تیرے سے اتنی لوں گی۔ یہ گندی فطرت ہے نا انسان کے اندر، تبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو اس کو، وذروا، چھوڑ دو اس کو۔ وہی چیز ذہن میں بڑھتی ہے، وہ انسان چھوڑتا نہیں، بڑا ہوگا۔ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا، اگر تم باز نہیں آئے، فاذنوا، پس تیار ہو جاؤ، بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ۔ اب یہ محاورہ ہے، ایڈیم ہے،
بندہ بولے نہ تو بھی اللہ کا رسول ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کون جا کے جنگ لڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا اللہ اس کی معیشت کو زنگ لگا دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے اس کی معیشت، اس کے ملک میں اکانومی کرائسس آ جاتے ہیں۔ پاکستان سود پہ چل رہا ہے، پکا چل رہا ہے، سود کی پالیسیوں پہ چل رہا ہے، پکا چل رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑ رہا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑ رہا ہو، اللہ سے جنگ لڑ رہا ہو، اس کی اکانومی ٹھیک ہوگی؟ اس کی اکانومی کا پہیہ چلے گا؟ اس کی معیشت ٹھیک ہوگی؟ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا؟ برباد ہوگا، ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہ کہہ رہے نہیں ہم نبی کے نام پر کلمہ تو پڑھتے ہیں، بھاڑ میں گیا تمہارا کلمہ، بھاڑ میں گئی تمہاری عبادت، تم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وہ کہہ رہے نہیں ہمارے حالات خراب ہیں، تھوڑے عرصے کے لیے چلیں گے، تھوڑا عرصہ چلائیں گے، ابھی اتنی جلدی ہم یکمشت ختم نہیں کر سکتے بھائی۔ وہ کہہ رہے ہیں یکمشت ختم نہیں کر سکتے، تو ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ ان کو، اللہ تعالیٰ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ایسے ہی تھوڑا ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ کی ہم مان لیں، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سود کو مٹاتا ہوں اور صدقات بڑھاتا ہوں تو ہم سود ختم کر دیں اللہ کے کہنے پہ؟ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں لعنتی لوگ، ساری امت مسلمہ جو ٹریڈیشنل مسلم ہے، روایتی مسلمان بنے ہوئے، ناموں سے مراد جو انہوں نے نام رکھے ہوئے بڑے بڑے کہ فلانا 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 فلانا، بھائی سود چھوڑ دو نا، اعلان کر دو، نہیں وہ سود پہ لیتے ہیں آگے سود پہ دیتے ہیں۔ جو کہہ رہے ہیں سود چھوڑ دیں ہمارا نظام ہی نہیں چل سکتا، کیا اللہ تعالیٰ تمہارے کو آسمان سے پانی نہیں برساتا؟ کیا یہ زمین غلہ نہیں اگاتی؟ کیا تم تجارت نہیں کر سکتے؟ تم اللہ کو مانو تو صحیح، تم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو، تم اللہ کو مانو تو صحیح، تم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو۔ تم اس اللہ کو مانتے ہو تم کو مولوی صاحب نے بتا دیا، جو مفتی صاحب نے بتا دیا، اللہ کو کہاں مانتے؟ اللہ کو مانے تو چھوڑ دے سود۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے یعنی سود سے باز نہیں آؤ گے، فَأَذَنُوا، تو خبردار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان تُبْتُمْ، اگر تم باز آگے، فَلَكُمْ، تو تمہارا ہے، رؤوس اموالکم، تم اپنے مال کے رئیس ہو، جو تمہارا مال ہے وہ تمہارا ہی ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، باز آ جاؤ، نہیں تو ابھی ظلم ہو رہا ہے نا، ابھی یہ پاکستان ہو گیا یا کوئی اور ممالک ہو گئے، یہ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں نا، تو ان پہ دیکھو کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ اب اپنے گھر کے کچن کا بجٹ نہیں بنا سکتے، IMF بنا کے دے گا بجٹ کہ بھائی تم نے کیا کھانا ہے، بھائی تم ہمارے مقروض، تم نے تو اس طرح کرنا ہے۔ تم بولو گے اگر تو کسی سے قرضہ لے کے بیٹھ جائے، جس کو تو نے پیسے دینے، جب تو پیسے نہیں دے گا، تو بولے میں پکنک بنانے جا رہا ہوں، گھومنے پھرنے جا رہا ہوں، بولے گا پہلے میرے پیسے دے بھائی، وہ تجھے تیری مرضی کے کام نہیں کرنے دے گا۔ جب تیری مرضی کی کام نہیں کرنے دے گا، وہ اپنے بینیفٹس بھی دیکھے گا، وہ صرف پھر پیسے کا نہیں دیکھے گا، اور بھی دیکھے گا یار ان سے ہم کون کون سا کام رکوا سکتے ہیں، کہ ٹھیک ہے مجھے ابھی نہیں تمہارے پاس پیسے، ٹھیک ہے یہ کام روک دو اپنا، اچھا ٹھیک ہے نہیں ہے پیسے، یہ کام روک دو اپنا۔ معاملہ یہاں خراب ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کدھر سے آیا؟ اسلام کدھر سے آیا؟ اسلام تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو، جو ختم کر دو جو سود سے رہ گیا، اگر تم اس کے مانتے ہو چھوڑ دو، ختم کر دو اس کو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہو وہ تنگ دست، کہ اگر تم نے کسی کو پیسے دیے ہیں، اگر تم نے کسی کو پیسے دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سود تو لینا نہیں ہے، جو تم نے اس سے لینا ہے نا صرف اس سے وہی لو، اس میں تم کو فارمولہ بتا رہا ہے، تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ،
اگر وہ تنگی والا ہے، اس کی فائنینشیل پوزیشن صحیح نہیں ہے، اس کا ہاتھ تنگ ہے، فنظرۃ، اس کو ڈھیل دو، اس کو مہلت دو، اس کو نظر کرو الی میسرہ، آسانی تک، جب اس کا ہاتھ کشادہ ہو جائے۔ ابھی تیرے پاس پیسے ہیں، میں نے تیرے کو 5,000 روپیہ دیا ہے، اب تو نے دینا تھا، آج 1 تاریخ کو واپس کرنے تھے، تو نے واپس کرنے تھے۔ ابھی میرا نظام چل رہا ہے، میں سب کچھ چل رہا ہوں، میں تو کیا آپ نے پیسے دینے تھے نہیں دیا، میں تیرے کو پریشر ڈالنا شروع کر دوں تیرے پہ؟ نہیں، جب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا ہاتھ تنگ ہے، ہاں میں یہ دیکھوں کہ تو عیاشیاں کر رہا ہے، کہ تو خود 25-25 ہزار کی چیزیں لے کر آ رہا ہے، 25-25 ہزار کے جا کے ہوٹل میں کھانے کھا رہا ہے، میرے پیسے مجھے نہیں دے رہا 5,000، پھر تو میرا بنتا ہے میں یہ دیکھوں تو ابھی تنگ دست ہے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ ہے تنگی والا، فَنَظِرَةٌ، اس کو ڈھیل دو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، ہاتھ کی کشادگی تک، وَأَنْ تَصَدَّقُوا، اور اگر تم دے دو، یہ ڈھیل دے دو، خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، تُرْجَوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن تم لوگ رجوع کرو گے اللہ کی طرف۔ جب اللہ کے پاس جاؤ گے پھر تو نہیں پتہ چلے گا، وہاں تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس، مَا كَسَبَتْ، جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ لفظ ہے نا خدا خود نام لیا نا، ایک زبان میں لے لیا، فارس میں، ہمیں تو نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ میرا نام خدا ہے، ہم تو عربی میں پڑھ رہے ہیں اللہ رحمان، رحم کرنے والا، ہم پہ رحم کرتا ہے، نہیں نا، خدا کی جو وہ خود سے آیا، لم یلد ولم یولد، خدا کی ڈیفینیشن لم یلد ولم یولد، کہ نہ وہ پیدا ہوا، نہ کسی سے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ جو میں خود ہوں، آئی ایم دی مین، آئی ایم پاور، میں ہوں سب کچھ، میں ہوں کرنے والا، وہ زمینی خدا بن کے بیٹھ جاتا۔ لوگوں کے نیچے لگنے کا نہیں کہہ رہا میں، اللہ کا عبد بننا، اللہ کو خدا مان کہ بھائی وہ ہے وہ جو مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے لوگوں سے کس طریقے سے کاروبار کرنا ہے، مجھے لوگوں سے کس طریقے سے بات کرنی ہے، مجھے لوگوں سے کس طرح کے معاملات رکھنے ہیں۔ ایک آدمی کو دیا، تیری دکان ہے، تو پرچون کی دکان دیتا ہے، تو کھڑ بیچتا ہے، چوکھر بیچتا ہے، تو چاول کی تیری بوری ہے تو دیتا ہے، تیرے کو پتا ہے کہ اس بندے کے پاس نہیں ہے، تیرا کاروبار چل رہا ہے، تیرے پاس پیسے ہیں، چوکھا، تو ٹھیک بھلا آدمی ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس نہیں ہے، مجھے بوری دے دو کھانے کا، تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو دے دو، اس کا ہاتھ تنگ ہے تو اس کو مہلت دو، اور اگر تم معاف کر دو، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے، مگر اس میں شرط کیا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں شرط یہ ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو، تو جانتا نہیں ہے نا، تو کہہ رہے کہ میرا ہے، میں خدا تو میں تھا، معاملہ یہ ہے، معاملہ سارا یہی ہے، جب کوئی بھی سچویشن بنتی ہے، سچویشن کو ہینڈل، دیکھیں میری بات سنیں، کہ ایکچوئل دیکھیں کہ واٹ از ہیپننگ ناؤ، اب ہو کیا رہا ہے، کیا میں نے اس سچویشن کے ساتھ خود کو کھیل دینا ہے، ارے میرے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا، یا میں نے یہ دیکھنا ہے کہ سچویشن کیا ہے، سراؤنڈنگز کے لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اچھا میں نے اچھا یہ بھی دشمن ہو گیا، اچھا یہ بھی ہو گیا، اچھا یہ دشمن ہو نہیں گیا، یہ مجھے گروم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں نے خود کو اس کے اوپر تثبیتا من انفسہم کر کے دکھانا ہے، میں نے خود کو ظاہر کرنا ہے کہ نہیں، وہ اور پاور بنے گی، کل تو یہ کہہ رہا تھا دیکھ کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، میں نے یہ بھی کر دیا، میں نے یہ بھی کر دیا، میں نے وہ بھی کر دیا، اللہ کی مدد سے لوگوں کے ہاتھ میں کھل نہیں جانا، کہ جیسا لوگوں نے کہا بھائی یہ تو 2 منٹ کی مار ہے، اس کو میں یوں کروں گا، یوں پٹخ کے پڑخ مارا ہو، وہ جی سائڈ پر ہو گیا، میں نے کہا زیرو، اس طرح نہیں کرنا، مضبوط اعصاب۔ ابھی آپ جاؤ گے 10 لوگ آپ سے پوچھیں گے اچھا جی صلات کیا ہے، آپ بولو گے جی صلات کا مطلب ہے جڑنا، وہ بولیں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے 2 بندے، آؤ یار جڑتے ہیں آپس میں،
جگہ یہ سلاد ہے، اب بولو گے نہیں یہ سلاد. آپ جو بات کر رہے ہو نا کہ جڑنا، ایگزیکٹ جڑنا ہے، ایگزیکٹ جڑنا ہے. کیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقْطَعُونَ، سوال ہے قطع کرنا، ڈسکنیکشن. ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا ہے، کس سے قطع ہو رہا ہے؟ ما امر اللہ، جو اللہ نے امر کیا ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اس سے جڑا جائے، اس سے جڑا جائے. اس اللہ کے حکم کے ساتھ جڑنا ہے. صلاۃ ہے ہی، صلاۃ یوصل ہے ہی کیا؟ ایک ہے تولا، ایک ہے صلی. صلی ہے یہ اللہ کے حکم کے پیچھے پیچھے جانا. جڑنا کس سے جڑنا؟ اللہ کے حکم سے جڑنا. تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ جو ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ملائکہ کے ساتھ ان کا، اللہ اور اس کے ملائکہ کا رسول کے ساتھ، نبی کے ساتھ کنیکشن ہے. اے لوگوں جو ایمان لے کر آؤ تم اس کے ساتھ کنیکشن میں. کنیکشن کا مطلب کیا ہے؟ کہ جوڑ دے. ہم ابھی نبی کے ساتھ کیسے جڑیں گے؟ جو نبی نے کہا ہے، جو رسول نے کہا ہے. تو جو بات آ رہی ہے کہ تو تجارت کرتا ہے، تو کاروبار کرتا ہے، ایک تو جو تیرا مال ہے، تو نے سودا جو کیا ہے، جو کاروبار کیا ہے، وہی چیز تو نے کھانی، اس سے ایکسٹرا تو نے نہیں لینا. جو تو نے ایک بندے کے ساتھ، تو چاہے 100 روپے کی لے کر آیا تھا، 1000 کی بیچا تھا، 900 پرافٹ کما رہا تھا، تو بتا کے کر رہا تھا، وہ سودا تھا، تیری تجارت تھی. تو نے 900 پہ اسے بھیجا، اب وہ 900 زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اب وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو نے اسے لے لیا، وہ دے رہا ہے اور وہ تو لے رہا ہے اس سے. پھر جو تو کسی کو مال دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اگر واپس نہیں کر پایا تو اس سے زیادہ نہ لے، اور اگر اس کا ہاتھ تنگ ہے تو اس کو اس وقت تک مہلت دے جب تک اس کا ہاتھ کشادہ ہو جائے، اس کا ہاتھ کشادہ ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اور تعلیم دے رہا ہے. جب تم کسی کو ادھار پہ چیز دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں تم نے گواہ کرنے، اس میں تم نے کیا کرنے؟ گواہ کرنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تم لوگ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو، تم لوگ، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو چنا ہے، اور جو اس بات کو نہیں مانے گا وہ ویسا ہی ہو جائے گا جو پچھلی پیڑھی میں ہو گیا. وہ ایک سائڈ پہ چلے گئے، کرو ہم آگے آگے، ہم ایک سٹیپ چڑھ گئے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، چڑھ گئے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، سیڑھی چڑھ گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تم اس کو مانتے نہیں ہو. یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، ہماری کوئی اس میں نہیں ہے کامیابی. ہمیں اللہ نے یہ ہدایت دی ہے کہ جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہے ہم اس کو مانیں گے، بس صرف جسٹ وہ مانیں گے. باقی جو لوگ بولیں کہ تم اس کو نہیں مانتے، تم اس کو نہیں مانتے، لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ نام ہے صرف، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اذا تداینتم، جب تم لین دین کرو، دین سے ہے بدین، دینے کا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک جب تم کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرو، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لو. اس کو کیا کر لو؟ اس کو لکھ لو، اس کو ان دی فارم آف ریٹن لے آؤ. یہ تو لانتی لوگ ہیں، کہتے ہیں وہ چمڑے کی کھالوں پہ لکھا جاتا تھا، اونٹ کی کھالوں پہ لکھا جاتا تھا، اس چیز کی سیاہی سے لکھا جاتا تھا. بندہ اب معاملہ کر رہا ہے، جا کے پہلے اونٹ مارے اور اس کی کھال کو پھر سکھائے اور پھر اس پہ لکھے. عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. اصحاب کہف والوں کے پاس بھی کاغذ تھا، تو رعایت آئی تو اس وقت بھی تعالیٰ نے کہا تم نے اس کو کاغذ کیا. تجعلون کراتیس، تم اس کو کاغذ کرتے ہو. اس وقت تھا اور نبی علیہ السلام کے وقت کاغذ نہیں تھا. الٹی باتیں کرتے، کہتے ہڈی پہ لکھا جاتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. ہاں تو یہ خود کی ساری باتیں بنائی ہوئی، اور وہ جس پروسیجر سے بنتا ہے، پروسیس وہی ہے، اس کی پروسیس وہی ہے بنانے کی، وہ فارم وہی بنتی ہوگی، چیز وہی بنتی ہوگی، اس کے بنانے کے انداز ڈفرینٹ ہوتے ہوں گے، بڑا ٹائم لگتا ہوگا زیادہ. وہی بات ہے کہ کل کو ایک زمانہ آئے گا تو لوگ بیٹھیں گے بولیں گے کہ ہمارے بابا چاچا دادا لوگ
اداروں میں جا کے جاب کرتے تھے، 30 دن نوکری کرتے تھے، پھر ان کو پیسہ ملتا تھا، تو وہ ہنسیں گے اس وقت کہ وہ 30 دن نوکری کرتے تھے پھر پیسہ ملتا تھا ان کو، ہنسیں گے اس بات میں۔ اس طریقے کی بات ہوتی ہے۔ ابھی آج جس طریقے سے اگر آپ پیپر مل میں جاؤ، وہاں پیپر کس طریقے سے بن رہا ہوگا، کتنا زیادہ بن رہا ہوگا، اب جب کاغذ والے سے بات ہو رہی ہے، پہلے اس طریقے سے بنتا تھا، تھا صحیح طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لو، فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، جو تمہارے درمیان اس کو لکھے گا، کاتب لکھنے والا، بالعدل، عدل کے ساتھ لکھے۔ بندہ بولے کاتب ہوگا کون؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو بھی لکھنے والا ہے نا وہ عدل کے ساتھ لکھے، اس کو انصاف کے ساتھ، بالعدل، عدل کہتے ہیں نا عدالت، انصاف والی، انصاف سے لکھے گا۔ ولا یابا کاتب، اور انکار نہیں کرے گا لکھنے والا، ان یکتبا، کہ وہ لکھے، کما، جیسے، علمہ اللہ، اس کو اللہ نے سکھایا ہے۔ لکھنا کس نے سکھایا؟ علم الانسان بالقلم، انسان کو قلم سے سکھایا۔ قلم سے تو کیا پڑھتا ہے، لکھتا ہے، لکھتا ہے۔ فلیکتب، بس چاہیے کہ لکھے، ولیملل، املا، ڈکٹیٹ کرائے، ڈکٹیشن کرائے، املا کرائے، عبارت لکھوائے، الذی، وہ شخص، علیہ الحق، کو، جس کے اوپر قرض بنتا ہے، جس کے اوپر حق بنتا ہے۔ تو نے مجھ سے قرض لیا ہے نا، تیرے اوپر حق ہے نا، تو نے واپس کرنا ہے نا، تو لکھوائے گا کہ میں نے ماجد نعیم سے اتنے پیسے لیے ہیں، میں اس تاریخ کو یہ پیسے جمع کراؤں گا، اتنے پیسے واپس کروں گا، تو لکھوائے گا۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کرے، رَبَّهُ، جو اس کو پالنے والا ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کچھ کم نہ کرے تھوڑا سا بھی، کہ جس نے قرض لیا ہے، جس کے اوپر رائٹ ہے، جس کا حق ہے، جس نے پیسے واپس کرنے ہیں، وہ کچھ اماؤنٹ بھی کم نہیں کرے گا، وہ کچھ اماؤنٹ بھی کم نہیں کرے گا۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اب وہ شخص جس کے اوپر دینا بنتا ہے، سفیہن، بے وقوف ہے، او ضعیفن، یا کمزور ہے، او لا یستطیع، مطلب وہ طاقت نہیں رکھتا، ان یمل، ڈکٹیشن کرانے کی، وہ عبارت نہیں بنا سکتا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کیا لکھنا ہے، میں کمزور ہوں، مجھے نہیں پتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان یمل ہوا، وہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ املا کرائے، فَلْيُمْ لِلْوَلِيُّهُ، پس چاہیے کہ ڈکٹیشن کرائے، ولیُّهُ، اس کا ساتھی، اس کا ساتھی، ولی کا مطلب ساتھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک صاحب سوشل میڈیا پہ آ کے بول رہے ہیں کہ میں ولی اللہ ہوں، وہ ولی اللہ نہیں ہے، تمہیں کیا پتا وہ اللہ کا ساتھی نہیں ہے؟ ولی کا مطلب ہے ساتھی، دوست، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا ولی جو ہے وہ لکھوائے، بالعدل، احسان کے ساتھ، عدل کے ساتھ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ کر لو، شہیدین من رجالکم، تمہارے میں سے 2 مرد جو ہیں، رجال جو ہیں، ان کو گواہ کر لو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پہلے 2 ہی کرنے ہیں مرد، یہ نہیں کرنا کہ مرد موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ہوں، فَرَجُل، تو 1 مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں۔ اچھا، لوگوں نے اب یہاں یہ بات کر دی کہ جی عورت کم عقل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کی بات، تو بھائی ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ آگے ریزن دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ریزن کیا لکھا ہے کہ وہ 2 عورتیں کیوں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھولنے کی بات نہیں لکھی، اللہ تعالیٰ نے بھولنے کی بات نہیں لکھی۔ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ، ان میں سے، ترضون، جن کو تم پسند کرو، من الشہداء، گواہوں میں سے۔ کیوں 2؟ ان تضل احداہما، ایک اگر گم ہو جائے، ذل کا مطلب ہی ہے، وہ کہتے ہیں نا بل ذلوا عنا، وہ گم ہو گئے ہم سے،
تعالیٰ بولے گا بلاؤ اپنے شریکوں کو، بولیں گے ہم سے گم ہو گئے، ان تضل احداہما، ان میں سے ایک گم ہو جائے۔ اب لڑکی کی بات کیوں آئی؟ کبھی کوئی آدمی دیکھا ہے کہ رخصت ہو کے کہیں چلا گیا؟ عورتوں کی شادی ہوتی ہے، وہ رخصت ہو کے اپنے شوہر کے ساتھ کہیں چلی جائے گی، کیونکہ وہ اس کے ماتحت ہے نا، اس کا میاں نے ہجرت کی، کہیں چلا گیا آگے پیچھے۔ جب تم کسی آدمی سے کرو گے تو وہ تو اس سے پوچھو گے نا کہ بھائی تیرا کوئی پلان تو نہیں ہے فیوچر میں کہ آگے پیچھے تو نے کہیں پوسٹ تو نہیں ہو جانا، کہیں چلا تو نہیں جانا؟ اب عورت کو آپ نے گواہ بنا لیا، اس کے میاں سے تو آپ نے بات نہیں کی تھی، اس کے میاں سے آپ نے بات نہیں کی تھی، اس کے میاں نے آپ کو، اس کے میاں کو تو نہیں پتا تھا، اس کے میاں کا پلان بنا اور وہاں سے چلا گیا۔ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان تضل احداہما، اگر ان دو میں سے ایک گم ہو جاتی ہے، فتذکرا، تو یاد دلا جائے گی، احداہما، ان دو میں سے ایک، الاخری، جو دوسری ہوگی، ان دو میں سے ایک جو دوسری ہوگی وہ یاد دلا دے گی جس کے اوپر قرض تھا کہ ہاں تم نے اس سے قرض لیا تھا۔ ولا یأبى الشہداء، اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا، جب وہ بلائے جائیں۔ تذلیل کا مطلب گمراہ نہیں ہے؟ گمراہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ گم ہو جانا۔ جب تعالیٰ نے ہم کو بولیں گے کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، بولیں گے ضلوا عنا، وہ ہم سے گمراہ ہو گئے، ہم سے گم ہو گئے۔ گمراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے راستہ گم ہو جاتا ہے، گمراہ رستے سے بھٹک گیا، اب وہ ہمیں مل نہیں رہی، کدھر گئی، اس کو راستہ نہیں مل رہا۔ ضروری فزیکلی گمراہ؟ وہ عبارت بتائے گی کہ یہاں کیا مطلب ہے، عبارت کے اندر پتہ چلے گا۔ اب اس سے تو اگر آپ یہ بات کرو گے تو لوگ بولیں گے عورتیں بھی جی گمراہ ہوتی ہیں، عورتیں پھر جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ باتیں کہی ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کہیں عورت، کہیں اسلام کسی چیز میں بھی عورت کو نیچے نہیں کرتا، کہیں کسی پہ بھی نیچے نہیں کرتا۔ وہ بات جو ریزن بتایا گیا ان تضل احداہما، اگر ایک گم ہو جاتی ہے، فتذکرا، تو یاد دلا جائے گی، احداہما، ان دونوں میں سے، الاخری، دوسری، یعنی دوسری کا ذہن ہے، اس کا بھی ذہن ہے، وہ گم ہو گئی، وہ مل نہیں رہی تمہیں، پتہ نہیں کدھر گئی۔ ولا تسأموا، اور سستی مت کرو کس چیز میں، ان تکتبوہ، کہ تم اس کو لکھو، صغیرا او کبیرہ، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، تم نے اس کو لکھنا ہے، تم نے اس کو لکھنا ہے۔ الی اجلہ، اس کی میعاد تک، جو اس کی میعاد ہے اس کو لکھنا ہے۔ ہماری یہ سستی، اللہ تعالیٰ نے کہا سستی نہیں کرو، جو سستی کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے۔ ہم لوگ کرتے ہیں سستی، اور بھائی نے پیسے مانگے، یار 1000 روپیہ چاہیے، میں تجھے دے دوں گا، اس کو بولا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ لکھیں، آپ لکھوائیں، آپ لکھوائیں، آپ قرض لے رہے ہیں نا، آپ لکھوائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے قرض واپس کرنا ہے وہ لکھوائے گا، وہ لکھوائے گا اور گواہ بھی لائے گا۔ اور تعالیٰ نے کہا لکھنے والا جو ہے وہ کم نہ لکھے، اور لکھوانے والا کم نہ لکھوائے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک انصاف ہے۔ واقوم، اور قائم رہو، للشہادہ، گواہی کے لیے۔ وادنا، اور یہ اس بات کے قریب ہے، اللہ ترتابو، کہ ڈاؤٹ نہ ہو، شک میں نہ پڑو کہ کتنی رقم تھی، کب لیے تھے، میں نے کب تجھ سے، میں نے کب لیے تھے۔ اللہ ترتابو، کہ شک میں نہ پڑو۔ الا ان تکون تجارہ، ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک آسانی کر دی کہ ہو تم لوگ تجارت کر رہے ہو، حاضرتاً، آمنے سامنے، تدیرونہا، کہ لٹاتے ہو تم اس کو، بینکم، آپس میں، کہ ایک ہاتھ دیتے ہو ایک ہاتھ لیتے ہو۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلیس علیکم جناح، تمہارے اوپر گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا، کہ تم اس کو لکھو نہیں۔ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہ لکھو، انداز بیان ہے فلیس علیکم جناح، تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، کہ تم اس کو لکھو نہیں۔ جیسے تو جاتا ہے دکان پہ سودا لینے کے لیے جاتا ہے، اب تو بریڈ لے کر آیا، کیش اینڈ کیری سے لے آیا، اس نے تیرے کو، تو نے بریڈ خریدی، تو نے اس کو پیسے دیے، اس نے تیرے کو پرچی نکال کے، اب وہ اس نے وہاں پہ کاپی نہیں کھولی ہوئی کہ وہ تجھے کاغذ سے لکھے گا کہ ایک عدد ڈان بریڈ خریدی ہے جی 220 روپے کی، اور تیرے کو کاغذ کی پرچی کاٹ کر نیچے اپنی دکان کی اسٹمپ لگا کے دیکھا۔ اس نے سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے، بریڈ کے اوپر بار کوڈ لگا ہوا ہے، اسے اسکینر کے ساتھ لگایا، ٹینٹ کی آواز آئی، انٹر کیا، پرنٹ نکلا، آپ کے سامنے پرچی رکھ دی۔ آپ آئے گھر میں بریڈ لے کے، امی نے بریڈ دیکھی، امی کہہ رہی ہیں کہ یہ تو بریڈ تو باسی لے آیا ہے، یہ واپس لے جا۔ اب وہ تو بریڈ اٹھا کے لے کے گیا، ساتھ تیرے پاس پرچی بھی ہے، وہ پرچی دی اس نے اس وجہ سے۔ ایک ایک کتنے کی ہے
اور ایک کس دکان کی ہے، اس کی دکان پر اس پر نام لکھا ہوگا جی فاطمہ کیش اینڈ کیری، نے کہا ہاں بریڈ تو میری ہے نہیں چاہیے، اس نے رکھ دی، اس نے کہا ہاں جی میری چیز ہے رکھ دی، یہ لیتے پیسے لے لے واپس۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے اللہ تکتبوها کہ تم وہ نہ لکھو، وَأَشْهِدُوا اور گواہ کر لو اذا تبایعتم جب تم سودا کرو۔ تعالیٰ نے ایک بات تمہیں کہی کہ جب تم سودا کرو تو گواہ کرو۔ ولا یزارا اور نہ نقصان کرے کاتب لکھنے والا، ولا شہید اور نہ گواہ۔ وَإِن تفعلوا اور اگر تم کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو اس کا گناہ تمہارے اوپر ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ خود کو اللہ کے آگے جھکا دو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تم کو سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ ہر چیز کا علم رکھے ہوئے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سفر اور اگر تم سفر پر ہو، جرنی پر ہو، ٹریولنگ پہ ہو، سفر پر ہو، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سفر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تم نہیں پاتے لکھنے والا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی کہ لکھنے والا بندہ بولے میں بھی تو لکھ سکتا تھا، نہیں، یہ لکھنا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ عدالت کا ہے کہ تو وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا تم نہیں پاتے کاتباً کوئی لکھنے والا، فرحان تو رہن، مقبوضہ رہن قبضے والی، کوئی چیز اس کے بدلے میں رکھ لو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بعض اور اگر کوئی ایک دوسرے کے اوپر اعتبار کرے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ تو اس کو چاہیے کہ لٹا دے اس کی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور ڈرے اپنے پالنے والے سے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور گواہی کو نہیں چھپائے، وَمَنْ يَكْتُمْهَا اور جو کوئی اس کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ تو اس کا گناہ اس کی قلب پر ہے، اس کے اوپر ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم جو تمہارے نفس میں ہے، او تخفوہ یا تم اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، فیغفر لمن یشاء جس کو چاہے وہ معاف کرے، ویعذب من یشاء جس کو چاہے وہ عذاب کرے، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول رسول ایمان لایا، بما ساتھ اس چیز کے انزل الیہ نازل کی گئی اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان والے بھی ایمان لائے، کل آمن باللہ سب کے سب ایمان لائے ساتھ اللہ کے، وملائکتہ اس کے ملائکہ کے، وکتبہ اس کے لکھے کے ساتھ اس کی کتابوں کے ساتھ، ورسلہ اس کے رسولوں کے ساتھ، لا نفرق بین احد من رسلہ ہم تفریق نہیں کرتے، ہم فرق نہیں کرتے اس کے کسی ایک بھی بھیجے ہوئے میں رسول میں، وقالو اور کہا انہوں نے سمعنا و اطعنا ہم نے اللہ کی بات سن لی، ہم نے اللہ کی بات مان لی، غفرانک تیری بخشش کہ تو معاف کرنے والا ہے، ربنا ہے ہم کو پالنے والے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور ہم کو تیری طرف لوٹ کے جانا ہے، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وہ اللہ کسی نفس پہ تکلیف نہیں دیتا سوائے اس کی جو گنجائش ہے، لہا ما کسبت اس کے لیے جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اس کے لیے مکتسبت جو اس نے کمایا، ربنا اے ہم کو پالنے والے، لا تواخذنا ہم کو مت پکڑنا، ان نسینا اگر ہم سے کچھ بھول ہو جائے، یہ کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم سے کچھ بھول ہو جائے تو تعالیٰ کہ دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں بھول پہ نہ پکڑ، ان نسینا اگر ہم سے کچھ بھول ہو جائے تو ہمیں پکڑنا نہیں، معافی کا موقع دے، ان نسینا اگر ہم سے کچھ بھول ہو جائے، او اخطانا ہم سے کوئی خطا ہو جائے ہمیں پکڑنا نہیں، معافی کا موقع دے، ربنا اے ہم کو پالنے والے، ولا تحمل علینا اسرا ہم پر مت ڈال بوجھ، کما جیسا حملتہ تو نے بوجھ ڈالا، علی الذین من قبلنا اوپر ان لوگوں کے جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہم کو پالنے والے، ولا تحملنا ہم پر مت وہ بوجھ ڈال، ما لا طاقت لنا بہ جس کی طاقت نہیں ہم کو، واعف عنا ہم کو ہمارے کے ساتھ ہلکا ہاتھ رکھ، واعف عنا واغفر لنا ہم کو معاف کر، ورحمنا ہم پہ رحم کر، انت مولانا تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا ہماری مدد کر، الا اوپر القوم الکافرین ان لوگوں کے سامنے ہماری مدد فرما
جو تیری بات نہیں مانتے، جو تیری بات کا انکار کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔